وزیر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سعودی عرب کا اہم ترین دورہ کیا ہے، جہاں پر ان کی ملاقات سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ہوئی۔ یہ ملاقات، اس کی ٹائمنگ کتنی اہمیت کی حامل ہے، بالخصوص جب پاکستان اس وقت چاہتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے مابین اعتماد کی فضا قائم رہے، اور جو ایران کی طرف سے کچھ دنوں تک مسلسل ڈرون اٹیکس ہوتے رہے سعودی عرب میں کچھ مخصوص علاقوں میں، وہ سلسلہ دوبارہ شروع نہ ہو۔ اور جس انداز میں یہ ملاقات ہوئی، کتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے خطے میں امن کے قیام کے لیے۔ اس سے دو پیغام گئے ہیں۔ ایک تو جو پچھلے سال پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک باہمی دفاع کا معاہدہ ہے، اس میں اب گہرائی آ رہی ہے کہ اس وقت تو ایک خاص وقت پر، چونکہ پہلی دفعہ قطر پر ایران نے ایک حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں سعودی عرب نے، اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ بالکل درست فیصلہ نظر آتا ہے کہ سعودی عرب نے حالات کو بھانپتے ہوئے وقت سے پہلے ایکشن لیا، تو لہذا وہ جو اس کی ایگریمنٹ کی تفصیلات ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کے اوپر بھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ دوسرا دیکھیے، جو تو جنگ ہے وہ امریکہ اسرائیل بمقابلہ ایران ہے، جی، لیکن پاکستان چونکہ ایک ایسا ملک ہے جو اس وقت سفارتی طور پر ایک بہت ہی اچھی پوزیشن میں ہے، جس میں ہم سب جو اس کے مختلف فریق ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں۔ ہم ایران سے بھی بات کر سکتے ہیں، ایران نے ہمارا شکریہ بھی ادا کیا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں۔ ہم امریکہ سے بھی بات کر سکتے ہیں، ہم سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارے بہت ہی دیرینہ تعلقات ہیں۔ اس حوالے سے بھی پاکستان کا یہ مفاد ہے کہ وہ جو امریکہ اسرائیل و مقابلہ ایران ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، جی، لیکن کم از کم یہ جنگ جو ہے، جو ہمارا ہواری ہے اب ہمارے ساتھ ایگریمنٹ میں ہے، ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں ایک ٹھہراؤ رہے اور معاملات مزید خراب نہ ہوں۔ یہ دونوں ملک جو ہیں مشرق وسطیٰ کے آبادی کے لحاظ سے بھی اور ایریا کے لحاظ سے بھی سب سے بڑے ممالک ہیں، سب سے اہم ہیں آئل پروڈکشن کے حوالے سے بھی، اور پاکستان کے جو ہیں وہ چونکہ سعودی عرب کے ساتھ تو بہت معاشی مفادات بھی وابستہ ہیں، اور ایران ہمارا ہمسایہ ہے، تو لہٰذا اس لیے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان نے ساتھ یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ جو کچھ لوگوں کی افواہ تھی کہ یہ جو آپس میں باہمی دفاع کا معاہدہ ہوا ہے یہ صرف ایک دکھانے کے لیے کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، تو یہ بات پاکستان اور سعودی عرب نے ظاہر کیا کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ دیرینہ تعلقات کی بنیاد ہے۔ بالکل ٹھیک سر، بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیا۔ اس ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو یونیفارم پہنا ہوا تھا، کامبیٹ یونیفارم اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ بڑا غیر معمولی یہ ایک جیسچر تھا۔ عمومی طور کے اوپر ایسا یونیفارم حالت جنگ میں پہنا جاتا ہے یا فیلڈ میں آپ جاتے ہیں تو اس وقت پہنتے ہیں، تو جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی قیادت کی طرف سے یہ واضح پیغام گیا ہے کہ کوئی مزید مشکل صورتحال پیدا ہوئی تو پاکستان جو معاہدے کے تحت بھی اور ہر لحاظ سے سعودی عرب کے دفاع کے لیے ان کے شانہ بشانہ ہے، تو پھر جواب دینے بھی پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ہوگا۔ اس کا بڑا یہ واضح پیغام یہ ہے اس میٹنگ سے۔ نہیں، میں اس میں احتیاط کروں گا۔ دیکھیے، ایک تو یاد رکھیے کہ ہمارا معاہدہ باہمی دفاع کا ہے، ٹھیک، ایک دوسرے کے ساتھ کسی تیسرے ملک پر حملے کا نہیں ہے، تو لہذا وہ دفاع کے سعودی عرب کے دفاع تک تو حرمین شریفین کی وجہ سے ویسے ہی پاکستانیوں کا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ 1982 سے ہمارا ایک بنیادی معاہدہ بھی تھا جو ابھی تک ویلڈ ہے، تو لہذا سعودی عرب کے دفاع کے لیے اب تو چونکہ ہم نے باقاعدہ طور پہ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے جو کہ یک طرفہ نہیں ہے، جو دو طرفہ ہے، تو لہذا وہ جو جہاں تک سعودی عرب کے دفاع کا معاملہ ہے پاکستان پوری طرح کمیٹڈ ہے اور کمیٹڈ رہے گا۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے، دیکھیے جس وجہ سے سعودی عرب نے یہ ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، اور جو بات اب اس تناظر میں درست محسوس ہوتی ہے کہ یہ بات اب سعودی عرب نے جو پہلے بھانپ لی، وہ خلیج کے عرب ممالک اب اس کا تجربہ کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ جس سے انہوں نے دہائیوں تک سینکڑوں ہزاروں ارب ڈالر کے ہتھیار خریدے، اس کو بیسز بنانے کے لیے اپنے اڈے دیے، لیکن جب وقت آیا تو وہ امریکہ اپنی جو سیکیورٹی امبریلا کہتے ہیں نا، سلامتی کی چھتری، اس نے ان کے اوپر نہیں تانی، اس نے ان کا دفاع نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اب سعودی عرب نے وقت سے پہلے اس پہ فیصلہ کر لیا۔ باقیوں کا بھی اب سمجھ آ رہی ہے
کہ امریکہ سے ہتھیار خریدنے ان کا بیسس دینے سے امریکہ آپ کے تحفظ کے لیے نہیں آئے گا. آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ خود ہی کرنا ہے, اور پھر تب جو ہے وہ پاکستان کی اہمیت جو ہے آئندہ آنے والے سالوں میں وہ الحمدللہ بہت بہتر ہونے جا رہی ہے. بالکل ٹھیک. سر ایک پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا. عوام کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں. جب ایک ہفتہ قبل پیٹرولیم مصنوعات 55 روپے فی لیٹر مہنگی کی گئیں تو بہت سے سوالات اٹھے, کرٹیسائز کیا گیا گورنمنٹ کو کہ پیٹرولیم لیوی مزید کم کی جا سکتی تھی, آئی ایم ایف سے ریلیف لینا چاہیے تھا, لیکن وہ ایک پاس آن ہو چکا. لیکن آج دوبارہ قیمتوں کے اوپر ریویو کیا گیا, لیکن کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا. آلدو کہ عالمی مارکیٹ کے ٹرینڈ کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل مزید 50 سے 70 روپے تک مہنگا ہو سکتا تھا, تو قیمتوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ریسنٹ ہمارا سیشن ہوا ہے, ریویو سیشن ہوا ہے, اس میں کوئی ہمیں کوئی کامیابی ملی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اوپر جہاں امپورٹ بل انرجی کا بڑھے گا, بہت زر مبادلہ کے ذخائر پر بھی دباؤ بڑھے گا, تو ہمیں پیٹرولیم لیوی کو کافی حد تک ہمیں نیچے لانا چاہیے اگر ضرورت پیش آئے؟ کیا یہ ہم کمفرٹیبل یا ایک کوشن کریٹ کرنے میں آئی ایم ایف کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں, یا فی الوقت صرف ایک ہفتے کے لیے ہی یہ ممکنہ طور پر ارینجمنٹ کیا گیا جس میں قیمتوں میں رد و بدل نہیں کیا گیا؟ کہ اس میں جو پچھلے ہفتے کی کا اضافہ تھا اس وقت تو ہم سب کو چونکہ تکلیف ہوئی, عوام کو تکلیف ہوئی, لیکن اب ایک ہفتے کے جو واقعات ہیں اس نے اب یہ ثابت کیا ہے کہ فیصلہ درست. دیکھیے پہلے صدر ٹرمپ کی تقریر کے بعد تیل کی قیمتیں گریں تو سب نے کہا دیکھیں یہ دیکھیں آپ نے بڑا ظلم کر دیا, لیکن وہ تقریر چونکہ اس کے پیچھے کوئی عمل نہیں نظر آیا تو لہذا تیل کی قیمتیں پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس لیے پاکستان نے چونکہ وقت سے پہلے فیصلہ کر لیا تھا, ٹھیک, تو پاکستان کے پاس کوشن ہے, ابھی بھی موجود ہے کہ اگر مزید بڑھتی ہے تو ہم عوام کو اس اضافے کی تکلیف نہیں دیں گے. تو یہ پاکستان کے پاس ابھی کوشن موجود ہے. دوسرا جو اس ہفتے میں تبدیلی آئی جو پچھلے جمعے ہمارے پاس انفارمیشن نہیں تھی, وہ بھی یہ ہے کہ سعودی عرب کی جو ہمارے ساتھ ایک اسٹریٹجک اب ریلیشن شپ ہے, جی, اس کی وجہ سے سعودی عرب سے تیل کی سپلائی, ان کی جو مغربی سرحد پورٹ ہے یامبو, جی, وہاں سے تیل کی سپلائی شروع ہو گئی ہے اور پاکستان تک جہاز پہنچنے شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک, یہ چیز جو تھی یہ پچھلے ہفتے بے یقینی تھی, بالکل ٹھیک, اب وہ بے یقینی نہیں ہے بالکل کہ اس جنگ کی حالت میں بھی پاکستان کو تیل سپلائی ہوتا رہے گا. تو وزیر اعظم شہباز شریف نے درست اور عوام دوست فیصلہ کیا ہے کہ اب مزید اضافہ نہیں کیا جائے. بالکل ٹھیک, یہ درست فیصلہ ہے, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ خرم دستگیر صاحب نے اچھی خبر دی ہے کہ مزید اضافہ شاید آنے والے دنوں میں بھی نہ ہو, چونکہ پاکستان نے متبادل ذرائع سے مزید پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی کو انشور کر لیا ہے.